سورہ حدید کی آیت نمبر 20، سورہ حدید کا تیسرا رکوع اور 27ویں پارے کا 19واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینہ، جان لو کہ دنیا کی زندگی تو نہیں مگر کھیل کود اور آرائش۔ دنیا کی زندگی کھیل کود ہے جس میں وقت ضائع کرنے کے سوا کچھ حاصل نہیں۔ دنیا کی زندگی زینت ہے، آرائش ہے، وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، اور تمہارا آپس میں بڑائی مارنا، وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے پر زیادتی چاہنا اور ان چیزوں میں مشغول رہنا اور ان سے دل لگانا دنیا ہے۔ لیکن طاعتیں اور عبادتیں اور جو چیزیں عبادت پر مددگار ہیں وہ آخرت کے امور سے ہیں۔ یوں تو ساری دنیا ہے، مگر دنیا میں عبادت کرنا اور وہ تمام چیزیں جو عبادت کی مددگار ہیں ان کا تعلق دنیا سے نہیں ہے بلکہ ان کا تعلق امور آخرت سے ہے۔ نماز پڑھنا، روزے رکھنا، صدقہ دینا، دیگر نیک کام کرنا اور وہ تمام چیزیں جو ان نیک کاموں میں معاون مددگار ہیں، سب کا تعلق امور آخرت سے ہے۔ اب اس زندگانی دنیا کی ایک مثال ارشاد فرمائی جاتی ہے، کَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ، اس بارش کی طرح جس کا اگایا سبزہ کسانوں کو بھایا، یعنی بارش نے سبزہ اگایا جو کسانوں کو بہت اچھا لگا، ثم یہی جو پھر سوکھا، اس کی سبزی جاتی رہی، پیلا زرد پڑ گیا آسمانی کسی آفت کی وجہ سے یا زمینی آفت کی وجہ سے، فتراہ مصفرن، کہ تو اسے زرد دیکھے، ثم یکون حطاما، پھر روندن ہو گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا۔ یہی حال دنیا کی زندگی کا ہے۔ جس پر دنیا کا طالب بہت خوش ہوتا ہے اور اس کے ساتھ بہت سی امیدیں رکھتا ہے، وہ بہت جلد گزر جاتی ہے۔ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ، اور آخرت میں سخت عذاب ہے اس کے لیے جو دنیا کا طالب ہو اور زندگی کھیل کود میں گزارے اور وہ آخرت کی پرواہ نہ کرے، ایسا حال کافر کا ہوتا ہے۔ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ، اور اللہ کی طرف سے بخشش اور اس کی رضا۔ جس نے دنیا کو آخرت پر ترجیح نہ دی، جس نے آخرت کو فوقیت دی، اس کے لیے مغفرت ہے، اللہ کی رضا ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کا جینا تو نہیں مگر دھوکے کا مال۔ یہ اس کے لیے ہے جو دنیا ہی کا ہو جائے اور دنیا پر بھروسہ کر لے اور آخرت کی فکر نہ کرے۔ اور جو شخص دنیا میں آخرت کا طالب ہو اور اسباب دنیاوی سے بھی آخرت ہی کے لیے علاقہ رکھے، دنیا میں جسے آخرت کی طلب ہو اور دنیاوی سامان سے بھی تعلق آخرت کی وجہ سے ہو، تو اس کے لیے دنیا کی کامیابی آخرت کا ذریعہ ہے۔ حضرت ذوالنون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے گروہ مریدین، دنیا طلب نہ کرو، اور اگر طلب کرو تو دنیا سے محبت نہ کرو۔ توشہ سامان یہاں سے لو، آرام گاہ اور ہے، اصل تمہارے آرام کرنے کی جگہ آخرت ہے۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ، بڑھ کر چلو اپنے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف، یعنی اللہ کی رضا کے طالب بنو، اللہ کی رضا کی طلب میں کوشش کرو، اللہ کی فرمانبرداری اختیار کرو اور اس کی فرمانبرداری بجا لا کر جنت کی طرف بڑھو۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ، بڑھ کر چلو
اپنے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف عرضھا کعرض السماء والارض، جس کی چوڑائی جیسے آسمان و زمین کا پھیلاؤ، یعنی جنت کا عرض، جنت کی چوڑائی ایسی ہے کہ 7 آسمان اور 7 زمینوں کے ورق ملا کر باہم ملا دیے جائیں تو جتنے وہ ہوں اتنا جنت کا عرض، چوڑائی، پھر لمبائی کی کیا انتہا۔ اعدت للذین آمنوا باللہ ورسولہ، تیار ہوئی ہے ان کے لیے جو اللہ اور اس کے سب رسولوں پر ایمان لائیں۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے دے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض، نہیں پہنچتی کوئی مصیبت زمین میں، مثلا قحط سالی، بارشوں کا رکنا، پیداوار کا نہ ہونا، پھلوں کی کمی، کھیتوں کا تباہ ہو جانا۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض، نہیں پہنچتی کوئی مصیبت زمین میں، ولا فی انفسکم، اور نہ تمہاری جانوں میں، مثلا بیمار ہو جانا، اولاد کا غم، الا فی کتاب، مگر وہ ایک کتاب میں ہے، لوح محفوظ میں ہے، من قبل ان نبرأہا، قبل اس کے کہ ہم اسے پیدا کریں، یعنی زمین کی پیدائش سے پہلے لوح محفوظ میں لکھا ہے، جانوں کی پیدائش سے پہلے لکھا ہے، مصیبت کے آنے سے پہلے لکھا ہے، تو لہذا جو بھی پریشانی مصیبت آتی ہے یہ لوح محفوظ میں پہلے لکھی ہوئی ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک یہ اللہ کو آسان ہے، یعنی ان امور کا لوح محفوظ میں لکھنا، ثبت فرمانا آسان ہے، باوجود اس کے کہ یہ بہت کثیر ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ان کو لکھنا آسان ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیوں لکھا گیا اور پھر ہمیں کیوں بتایا گیا؟ تو بتانے کی حکمت بتائی جا رہی ہے، لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، اس لیے کہ غم نہ کھاؤ اس پر جو ہاتھ سے جائے، یعنی دنیا کا سامان جو ہاتھ سے چلا جائے، نقصان ہو جائے، اس پر غم نہ کھاؤ، یہ تصور کرو یہ تو تقدیر میں لکھا تھا۔ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور خوش نہ ہو اس پر جو تم کو دیا، یعنی غرور نہ کرو، تکبر نہ کرو، اتراؤ مت دنیا کے اس مال و سامان پر جو اللہ نے تم کو دیا، اور یہ سمجھ لو کہ جو اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھا تھا وہی دیا، جو اللہ تعالیٰ نے مقدر فرمایا ہے ضرور ہونا ہے، نہ غم کرنے سے کوئی ضائع شدہ چیز واپس مل سکتی ہے، نہ فنا ہونے والی چیز اترانے کے لائق ہے۔ تو چاہیے کہ جب کوئی نعمت ملے تو اترانے کے بجائے شکر کریں، اور جب کوئی مصیبت آئے تو غم کرنے کے بجائے صبر کریں۔ غم سے مراد یہاں انسان کی وہ حالت ہے جس میں صبر اور اللہ کی رضا پر راضی رہنا اور ثواب کی امید باقی نہ رہے، یعنی ایسا غم منع ہے کہ جس میں انسان کا صبر نہ رہے، وہ اللہ کی تقدیر پر راضی نہ رہے اور ثواب کی امید اس کی ختم ہو جائے، ایسا غم منع ہے۔ اور خوشی سے وہ اترانا مراد ہے جس میں مست ہو کر آدمی شکر کرنے سے غافل ہو جائے، اور وہ غم و رنج جس میں بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہو اور اس کی رضا پر راضی ہو، اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ وہ تو برکت کا باعث ہے۔ ایسے ہی وہ خوشی جس پر اللہ تعالیٰ کا انسان شکر گزار ہو جائے، وہ خوشی بھی بری نہیں بلکہ اچھی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے انسان،
کسی چیز کے فقدان پر کیوں غم کرتا ہے؟ یہ اس کو تیرے پاس واپس نہ لائے گا۔ آپ فرماتے ہیں کسی چیز کے جانے سے تو غم کیوں کرتا ہے؟ یہ غم تجھے وہ چیز واپس لا کے نہ دے گا۔ اور کسی موجود چیز پر کیوں اتراتا ہے؟ موت اس کو تیرے ہاتھ میں نہ چھوڑے گی۔ واللہ لا يحب كل مختال فخور، اور اللہ کو نہیں بھاتا کوئی اترانے والا، بڑائی مارنے والا۔ یعنی جو اتراتا ہے، فخر کرتا ہے، بڑائی مارتا ہے، اللہ اسے پسند نہیں فرماتا۔ اللہ تعالیٰ بڑے بول سے بچائے، غرور و تکبر سے بچائے، عاجزی انکساری عطا فرمائے۔ اور اس میں انسان کا کمال نہیں، یہ فضیلتیں اللہ کے فضل سے حاصل ہوتی ہیں۔ اللہ سے ہمیں دعا مانگنی چاہیے کہ نہ ہمیں اپنی صلاحیتوں پر کبھی غرور ہو، نہ حسن و جمال پر، نہ اپنے علم و تقوی پر، نہ عمل پر، نہ خاندانی نسب پر۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے غرور و تکبر سے بچائے۔ جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا وہ تو عام طور پر غرور سے بچ جاتا ہے، لیکن جسے اللہ نے نعمتوں سے نوازا ہے، مال کی نعمت دی ہے، علم یا عمل کی نعمت دی ہے، شیطان کے بڑے خطرناک حملے ہوتے ہیں، وہ تکبر میں، غرور میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اللہ اپنا فضل فرمائے اور ہمیں ان نحوستوں سے محفوظ فرمائے۔ الذین یبخلون، وہ جو آپ بخل کریں، وہ لوگ جو خود کنجوسی کرتے ہیں، وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، اور اوروں سے بخل کو کہیں، دوسروں کو بھی بخل کی ترغیب دیتے ہیں، کنجوسی کا درس دیتے ہیں۔ یعنی راہ خدا میں اور امور خیر میں خرچ نہ کریں، اور حقوق مالیہ کی ادا سے قاصر رہیں، اور دوسروں کو بھی یہی درس دیں۔ اس کی تفسیر میں مفسرین کا ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ یہودیوں کے حال کا بیان ہے۔ بخل اور کنجوسی سے مراد ان کا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اوصاف کو چھپانا ہے جو پچھلی کتابوں میں موجود تھے۔ تو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو نہ بیان کرے وہ کنجوس ہے، وہ بخیل ہے۔ وَمَن يَتَوَلَّ، اور جو منہ پھیرے، ایمان سے منہ پھیرے، یا مال خرچ کرنے سے منہ پھیرے، یا اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری سے منہ پھیرے، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، تو بے شک اللہ ہی بے نیاز ہے، حمید ہے، سب خوبیوں والا ہے۔ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ، بے شک ہم نے اپنے رسولوں کو روشن دلیلوں کے ساتھ بھیجا۔ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، اور ان کے ساتھ کتاب اور انصاف کی ترازو اتاری۔ وہ کتاب نازل کی جو احکام کو، شریعت کو بیان کرنے والی ہے۔ میزان، ترازو سے انصاف مراد ہے۔ معنی یہ کہ ہم نے انصاف کا حکم دیا۔ ایک قول یہ ہے کہ ترازو سے وزن کرنے کا آلہ ہی مراد ہے۔ مروی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے پاس ترازو لائے اور عرض کیا کہ اپنی قوم کو حکم دیجئے کہ اس سے وزن کریں۔ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہوں اور کوئی کسی کی حق تلفی نہ کرے۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، اور ہم نے لوہا اتارا۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ اتارنا یہاں پیدا کرنے کے معنی میں ہے۔ مراد یہ کہ ہم نے لوہا پیدا کیا اور لوگوں کے لیے معادن سے، کانوں سے نکالا، اور انہیں اس کی صنعت کا علم دیا، لوہے کو نکالنے، صاف کرنے اور لوہے سے اشیاء بنانے کا اللہ تعالیٰ نے علم دیا۔ یہ بھی مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 4 بابرکت چیزیں آسمان سے زمین کی طرف اتاری: لوہا، آگ، پانی اور نمک۔ لوہا، آگ،
پانی اور نمک، یہ 4 چیزیں بابرکت چیزیں ہیں جو اللہ نے آسمان سے زمین کی طرف اتاری، یہ بھی ایک روایت میں ہے۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، اور ہم نے لوہا اتارا، فِيهِ بَأْسٌ شَدِيد، اس میں سخت آنچ ہے، یعنی وہ بہت قوی ہے، اس سے اسلحہ اور آلات جنگ بنائے جاتے ہیں، وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور لوگوں کے فائدے کہ صنعتوں میں اور حرفتوں میں وہ بہت کام آتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ ہم نے رسولوں کو بھیجا اور ان کے ساتھ ان چیزوں کو نازل فرمایا کہ لوگ حق اور انصاف کا معاملہ کریں۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، اور اس لیے کہ اللہ دیکھے اس کو جو بے دیکھے اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ دیکھے اس کو، اس شخص کو دیکھے جو بالغیب بے دیکھے اللہ کی مدد کرتا ہے، یعنی اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے۔ اللہ کو کسی کی مدد درکار نہیں۔ دین کی مدد کرنے کا جو حکم دیا گیا یہ انہی لوگوں کے فائدے کے لیے ہے۔ ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ قوت والا غالب ہے۔ سورہ حدید کا 3 رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن و منور فرمائے۔